السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی مجاور جو کہ میرے بھائی بھی ہیں کیلگاؤں سے، وہ سوال کرتے ہیں کہ نیاز کرنا کیسا ہے، کہ نیاز جو کی جاتی ہے، جو اللہ والوں کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا کرنا کیسا ہے۔ یہ مسئلہ بہت حساس ہے اور اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں کوشش کروں گا صحیح سمجھانے کی، اور بالکل آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ پڑھ کر کے اس کو میں پڑھوں گا، تاکہ ایسا نہ لگے کہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، تاکہ حوالے کے ساتھ بات ہو۔ اور میرے سامنے یہ جو ہے انوار البیان ہے، جس کے مولانا محمد مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ تو فرماتے ہیں ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت کا ایک حصہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا، جس میں فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ فرماتے ہیں جس جانور کا کھانا حلال ہو، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اس کا ذبح کرنے والا مسلم یا غیر مسلم یا کتابی ہو، اور اس کے ذبح کرنے سے تقرب الی اللہ مقصود نہ ہو، تو اس کا کھانا حلال ہے۔ یعنی یہودی یا عیسائی، غیر مسلم سے مراد یہودی یا عیسائی جو صحیح عقیدے پر ان کے قائم ہو، تو وہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے، اور مسلمان بھی اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ لیکن اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اگر جانور پر لیا جاتا ہے ذبح کے وقت میں، تو وہ حرام ہے، چاہے پھر وہ مسلمان ہو ذبح کرنے والا، اور خواہ کوئی دوسرا شخص ہو، یا اور وہ خواہ اس پر کسی بت کا نام لیا جائے، یا کسی نبی یا ولی یا پیر یا فقیر کا، اور اس کی حرمت نص صریح سے ثابت ہے اور اجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور میتہ کے حکم ہے، مردار کے حکم ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی جانور کا تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اور بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ قبروں پر اس طرح کے ذبیح ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہے، وہ مذبوحہ میتہ کے حکم میں ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ تو یہ ہے کہ ما ذبح علی النصب کے عموم میں داخل، یعنی کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پریشانی آ رہی ہے تو تم محبوب سبحانی کی نیاز کرو، پریشانی ختم ہوں گی، فلانی کی نیاز کرو، پریشانی ختم ہوں گی۔ تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو جب ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے حرام میں داخل ہو جاتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ چیز سے بچیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا فتاوی شامی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اسی طریقے سے غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا، اور وہاں پر جا کر کے بہت ساری چیزیں کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے فتح بحر الرائق کے اندر بھی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے در مختار بحر الرائق کی عبارت سے یہ ہے کہ نظر غیر اللہ حرام ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے، یعنی منت مانگنا یہ حرام ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہ جو میت ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگان دن گزر گئے، ان کے لیے نظر مانی جاتی ہے، اس نظر کی وجہ سے جو لوگوں پر بھی خرچہ ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی قبروں پر بھی جو ہے اجتماع ہوتا ہے، تو یہ بالاجماع جو ہے باطل ہے۔ اور جو وہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان کے کھانے سے بچنا چاہیے۔ نظر بغیر اللہ غیر اللہ کیا ہے، کفر ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ نیز یہ عقیدہ رکھنا کہ جو میت ہیں اپنی قبر میں تصرف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے لیے، اور اس تصرف مختار، یعنی کہ بغیر اللہ کے حکم کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اور جو جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے ذبح سے تقرب غیر اللہ مقصود ہے، اس لیے یہ بھی کفر ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور مہمانوں کے کھلانے کے لیے ذبح کیا جائے اور خون بہانے سے تقرب غیر اللہ مقصود نہ ہو، تو وہ حلال ہے، جیسے ولیمہ ہے، شادی ہے، یا پھر اگر کوئی اولیاء اللہ کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔
لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے منتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے اگر یہ چیز کی جاتی ہے اور وہاں پر لے جا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، پھر ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہے اور وہ اس کو اپنے ان کے راضی ہونے کا ذریعہ سمجھ کر کے ذبح کرتا ہے، بھلے ذبح کرنے والا مسلمان ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے مالک کی، وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا فیصلہ وہ نیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو جو اس کی نیت رہے گی ویسا فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بھلے آج کی یہ مسئلہ پوچھا ہے احمد بھائی مجاور نے کیلگاؤں سے، یہ آپ کو برا معلوم ہوگا لیکن حقیقت میں صحیح پوچھا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ دیکھو مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، آج اگر میری باتیں بری لیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن کل جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے تو اس وقت میں کیا ہوگا، اس چیز کو سوچیں۔ بھئی آپ کو روکنے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا بتائیے نا، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس آپ بچیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کیا جائے، میرے علاوہ کسی اور کی نظر مانی جائے، میرے علاوہ کسی اور کی منت مانی جائے، اللہ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے کیجئے، یا غریبوں کو کھانا کھلانا یوں ہی کھانا کھلا دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن کسی بت کے نام پر یا کسی ولی یا پیر کے نام پر ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے یا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا، یہ چیز جو ہے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔